بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، ہم میزان الصرف و منشعب پڑھ رہے تھے اور سلاسی مزید فی کے ہم نے ابواب کو شروع کر رکھا تھا کہ سلاسی مزید فی کے باب کس طرح آتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، ان کو کیسے بنایا جاتا ہے، ان کی صرف صغیریں پڑھ رہے تھے۔ تو ہم نے دو باب پڑھے تھے، افعال اور دوسرا باب پڑھا تھا تفعیل۔ آج ہم سلاسی مزید فی کا یعنی وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی نہ کوئی حرف زائد ہو تو وہ سلاسی مزید فی ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ہم فعل کو پڑھ رہے تھے، یعنی جو فعل سلاسی مزید فی ہوتے ہیں تو وہ کس وزن پر آتے ہیں، ان کے اوزان کیا ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو افعال کو پڑھا، پھر تفعیل کو پڑھا۔ آج ہمارے پاس تیسرا باب جو ہے سلاسی مزید فی کا وہ ہے مفاعلہ۔ مفاعلہ ہم اس کو لکھتے ہیں مفاعلۃن۔ تو یہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ جو گول تا ہوتی ہے یہ عربی کے اندر جب آپ اس پر وقف کریں یعنی ٹھہر جائیں تو یہ تا جو ہے وہ ہا بن جاتی ہے، یعنی جو ہم اردو میں جس کو 2 آنکھوں والی ہا کہتے ہیں یا ہا لڑی والی کہتے ہیں، یہ ہا بن جاتی ہے۔ یعنی اس کو جب پڑھیں گے تو ہم مفاعلت نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے مفاعلہ۔ تو یہ آپ نے بات نوٹ کر لی۔ اب جو ہے ہمارے پاس اس باب کا نام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے مفاعلۃن، اور اس کو میں اگر اپنے اردو کے لحاظ سے پڑھوں تو باب کا نام ہے مفاعلہ۔ آئیے اب ہم اس کے بنانے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاس ثلاثی مجرد ہے، کوئی بھی لفظ ثلاثی مجرد کا ہے اور اس کو اگر باب مفاعلہ پہ چڑھانا پڑے، باب مفاعلہ بنانا پڑے تو ہم کیسے بنائیں گے؟ پہلے ہم مصدر کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو بھی ثلاثی مزید فی کا مصدر ہوتا ہے، باب ہوتا ہے، باب کا نام ہوتا ہے، وہی اس کا مصدر بھی ہوتا ہے، یعنی وہی اس کا مصدر بھی ہوتا ہے، اسی وزن پر مصدر ہوتا ہے۔ باب کا نام بھی یہی ہوتا ہے اور یہی مصدر ہوتا ہے۔ اب اس باب کا مصدر اسی وزن پہ آئے گا مفاعلۃن، یعنی پہلے میم آئے گا شروع میں اور پھر فا کلمے کی جگہ جو بھی حرف ثلاثی مجرد میں سے ہے فا کی جگہ وہ رکھیں گے، پھر الف، پھر عین کلمے کی جگہ جو حرف ہے وہ رکھیں گے، پھر لام کلمے کی جگہ جو حرف ہے وہ رکھیں گے اور پھر گول تا زیدہ اپنے پاس سے مصدر میں لگائیں گے۔ اب دیکھیے مثلا میرے پاس ایک لفظ ہے قاف با لام، ٹھیک ہے جی، قاف با لام ثلاثی مجرد کے یہ 3 حروف ہیں، فا عین لام، یعنی فا کے مقابلے میں قاف ہے، عین کے مقابلے میں با ہے اور لام کے مقابلے میں لام ہے۔ یہ تینوں حروف اصلی ہیں۔ اب اسی قاف با لام کو ہم باب مفاعلہ بناتے ہیں۔ تو طریقہ کار کیا ہے کہ آپ دیکھیں مصدر کے اندر فا سے پہلے میم پیش منہ زیادہ ہے تو اب یہاں پہ پہلے میم پیش منہ لگا دیں گے، پھر فا زبر فا ہے، یعنی فا کلمے کی جگہ جو آپ کے پاس حرف ہے فا کے مقابلے میں وہ ہے قاف، تو آپ نے قاف لگایا اور قاف پر زبر لگائی، پھر الف زیادہ ہے اپنے پاس سے آپ نے الف بڑھائی مقا، پھر عین کلمہ ہے اور عین کلمے کی جگہ یہاں دیکھیں با ہے تو آپ نے با زبر با لگایا، پھر لام ہے اور لام کلمے کی جگہ یہاں پہ لام ہی ہے تو آپ نے یہاں پہ لام لگائی مقابلہ اور پھر گول تا اپنے پاس سے لگا دی، تو یہ بن گیا مقابلۃن۔ مقابلۃن تو یعنی اس کو اگر سائلنٹ کر کے پڑھیں گے تو مقابلہ، مقابلہ۔ تو یہ ہمارے پاس مصدر بنانے کا طریقہ ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس ثلاثی مجرد کے 3 حروف ہیں، ان سے اگر باب مفاعلہ کا مصدر بنانا ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ اب ہم اس باب کی ماضی بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ باب مفاعلہ کی ماضی کیسے بنائی جاتی ہے، یعنی فعل ماضی کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو بالکل انہی 3 حروف کو دیکھیں، قاف با لام۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، شروع میں پہلے فا کلمے کو لگانا ہے، قاف زبر قا، فا کلمے کے بعد فا کلمے کو لگانے کے بعد اپنے پاس سے اس کی یعنی باب مفاعلہ کی ماضی جب بنائیں گے تو اسی ثلاثی مجرد کے فا کلمے کو لگا کے جس سے بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں، قاف زبر قا اور پھر الف اپنے پاس سے بڑھا دیں گے، فا کلمے کے بعد
الف کو زائد کر دیں گے قا اور پھر عین کلمے کو رکھ دیں گے اور پھر لام کلمے کو رکھ دیں گے قابلا قابلا قابلا. تو یہ ہمارے پاس اس کا ماضی بن گیا. اس کا وزن ہے ہمارے پاس فاعلا، یعنی یہ اس کا ماضی ہمیشہ اس وزن پہ آئے گا فاعلا. یعنی پہلے فا کلمے کو رکھیں جو بھی آپ کے پاس لفظ ہے. مثلا میں ایک اور لفظ لے رہا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. مثلا ہمارے پاس لفظ ہے نون زواد را، نازا را یا نون زواد را، جو بھی باب ہے مجرد میں آپ باب کو دیکھنے کا طریقہ پیچھے بتا چکا ہوں میں، اس لیے ان پہ اعراب نہیں لگا رہا کہ آپ مجرد میں خود باب منجز سے تلاش کر سکتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس 3 حروف اصلیہ تھے، نون زواد را فا عین لام. تو اب میں نے اس سے باب مفاعلہ بنانا چاہوں تو دیکھیں میم پیش مو، نون زبر نا یعنی اب فا لگایا، پھر اس کے بعد الف زیادہ کی. یہ مصدر بنانے کا طریقہ ذرا اور ہے، تو یہ وزن ہے ہمیشہ مفاعلۃن، اس وزن پہ چڑھانا ہے. تو اب یہ ہو گیا میم پیش مو نون زبر نا زوا زبر زوا، یعنی عین کلمے کی جگہ زوا رکھیں گے اور پھر لام کلمے کی جگہ جو ہے را ہے، میم مناظرہ تا دو پیش تن مناظراتن، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں مناظرہ مناظرہ مناظرہ. تو اس طریقے سے آپ اس کا، اب میں اس کا اگر ماضی بنانا چاہوں تو بس کیا کرنا ہے، یہ جو فا کلمہ ہے نا اس کے بعد الف بڑھا دینی ہے، نون الف زبر نا زوا زبر زوا را زبر را نازارا نازارا. تو یہ ماضی بن گئی. کوئی بھی آپ کے پاس ثلاثی مجرد کا لفظ ہے، ثلاثی مجرد کے 3 حروف اصلیہ ہیں، آپ نے اس سے اگر باب مفاعلہ بنانا ہے تو مصدر بنانے کا یہ طریقہ ہے اور ماضی بنانے کا یہ طریقہ ہے جو میں نے بتایا کہ فا کلمے کے بعد صرف الف کا اضافہ کر دو گے تو وہ باب مفاعلہ کی ماضی بن جائے گی. ماضی بنانے کا طریقہ یہ ہے اور مصدر بنانے کا طریقہ یہ ہے. اور اگر کہیں پر آپ دیکھیں اس طرح کا لفظ لکھا ہوا ہے تو اس میں باب مفاعلہ پر جب بھی ہوگا تو اس کی ماضی میں فا کلمے کے بعد الف زید ہوگی. یہ پہچان بھی ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ بھی ہے، بنانے کا طریقہ بھی ہے اور پہچاننے کا بھی طریقہ ہے. اس باب کا مصدر ہمیشہ مفاعلۃن کے وزن پہ آئے گا اور ماضی میں فا کلمے کے بعد الف زیدہ ہوگی. یہ اس کی پہچان ہے. امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں آپ کے سامنے اس کی جو ہے تھوڑی سی گردان کو مزید آگے لے کے چلتا ہوں جو صرف صغیر ہے. اب اس کا مضارع کیسے آئے گا، یہ ہے قابلا بروزن فاعلا. اب اس کی مضارع بنانے کا آپ کو طریقے کا پتہ ہے، یا پیش یو. اس کے اندر آپ اس باب کے اندر بھی آپ کیا کریں گے، مضارع معلوم کے بھی حروف عتین کے شروع میں پیش لگائیں گے. ویسے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو مضارع معلوم ہے اس میں حروف عتین پہ زبر آتی تھی ثلاثی مجرد میں، لیکن مزید فی میں آپ دیکھتے آ رہے ہیں، آپ نے جب پہلا باب پڑھا اکرما تو اس کے بھی مضارع معلوم پہ شروع میں پیش تھی یکرمو. اسی طرح دوسرا باب تفعیل پڑھا صرفا تو اس کے بھی مضارع معلوم کے شروع میں پیش تھی یصرفو یصرفو. تو اسی طریقے سے اب جب یہ تیسرا باب پڑھ رہے ہیں قابلا تو اس کے بھی مضارع معلوم پہ پیش ہے یا پیش یو اور پھر یقا بادر بی یقابلو قابلا یقابلو. اس کا مضارع آئے گا اس وزن پہ فاعلا یفاعلو یعنی یفاعلو، اس وزن پہ اس کا مضارع آئے گا. اب اس کے بعد آپ مصدر لگا دیتے ہیں مقابلتن مقابلتن. اب یہاں تھوڑا سا آپ غور کرتے آئیں گے تو آپ کے عربی الفاظ کا جو تلفظ ہے اردو میں بھی آپ جب بولتے ہیں تو وہ درست ہوتا جائے گا کہ کس لفظ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر پڑھا جاتا ہے مقابلہ مقابلہ با کی نیچے زیر پڑی جاتی ہے، تو یہ تلفظ درست نہیں ہے. درست تلفظ یہ ہے مقابلہ. ٹھیک ہے جی. تو مقابلہ تن آگے ہے فاہو وا اپنے پاس سے لگائیں گے جو ہم اس میں فاعل سے پہلے لگاتے ہیں. اور اس میں فاعل بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں حرف مضارع جو ہے اس کو ختم کر دو گے. تو حرف مضارع ختم کرے گا، اس کی جگہ میم پیش مو لگاتے ہیں. آپ کو بتایا تھا ثلاثی مزید فی میں تمام جگہ پہ میم پیش مو لگاتے ہیں اور پھر وہی جو باقی بچہ پڑا ہے وہی لگاتے ہیں. مقا بادر بی لام دو پیش لن مقابلن، یعنی وہی مضارع جو ہے نا، مضارع کا حروف عتین ہٹا دو
حروف عطین ہٹ گیا, اس کی جگہ پہ میم پیش مو لگا دو تو وہ بن جائے گا اسی کا باب, اسی کا جو ہے اس میں فاعل بن جاتا ہے. آپ نے پیچھے بھی یہی پڑھا تھا, یصرف میم لگاتے تھے تو مصرفن. اسی طرح آپ نے پڑھا تھا یکرم میم لگائی مکرمن. تو اسی طریقے سے یہاں پہ ہے یقابل مقابلن. فرق یہ ہوتا ہے کہ فعل کے آخر میں تنوین نہیں آتی, یعنی دو پیشیں نہیں آتی, لیکن اس میں فاعل میں جو ہوتا ہے اسم ہے, اس میں تنوین آتی ہے, یعنی آخر میں ایک پیش نہیں ہوتی, ڈبل ہو جاتی ہے, مقابلو نہیں مقابلن ہو جاتا ہے. تو اب یہ بات نوٹ کر لی. تقریباً آپ اگر غور کریں تو جتنی بھی صرف صغیریں اب ثلاثی مزید فی کی آ رہی ہیں, ان میں جو چیزیں میں نے آپ کو ایک طریقے کے اندر بتا دی ہیں تقریباً وہ یہی طریقہ آ رہا ہے, لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ پوری گردان کو آپ کے سامنے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں اور بنا کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے. اب جب اس باب کی ماضی مجہول بنانی ہے, کیا بنانی ہے بھائی, ماضی مجہول بنانی ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ ہے جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور وہ آپ نے بالکل توجہ سے نوٹ کرنی ہے. اب آپ کو میں نے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, پہلے حرف کو پیش دے دو اور آخری سے پہلے والے کو زیر دے دو. یہی طریقہ ہم عربی زبان کے آسان قاعدے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو اب یہاں پہ جب ہمارے پاس تھا ماضی قابلا, پہلے حرف قاف تھا, قاف کو ہم نے پیش دی, تو قاف کو پیش دی تو اس کے بعد الف آ رہا ہے. تو یاد رکھیے پیش کے بعد عربی میں الف نہیں پڑھا جا سکتا, یہ پکا ٹھکا اصول ہے. پیش جب آئے تو اس کے بعد الف کو نہیں پڑھا جا سکتا. جو پیش ہے اس کے بعد اگر الف ہو تو اس کو واو سے بدل دیا جاتا ہے, یعنی اگر پیش آپ لگاتے ہیں تو پیش کے بعد اگر آگے الف آ رہا ہے تو الف کو آپ واو سے چینج کر دیں گے, تبدیل کر دیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں ماضی میں تو معلوم میں تو کیونکہ قاف پہ زبر تھی, زبر کے بعد الف تھا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب جب مجہول بنائی تو آپ کو پتہ ہے مجہول میں تو فا کلمے پر پیش آتی ہے, جب ہم نے پیش لگائی تو الف کو ہم نے واو سے بدل دیا, کو کو, اب ہو گیا یہ کو, قاف پیش کو کو. اور پھر آپ کو پتہ ہے آخری سے پہلے والے حرف کو زیر دی جاتی ہے, با زیر بی لام زبر لا, کوبیلا کوبیلا, فوئیلا, یہ وزن آئے گا فوئیلا, فا واو پیش فو, عین زیر ای لام زبر لا, فوئیلا. اب یہ آسان ترین طریقہ کار ہے. مثلا آپ پڑھ رہے تھے تو اس طریقے سے کوبیلا فوئیلا, قابلہ سے کوبیلا ہو گیا. اب مضارع مجہول بہت آسان ہے, وہی طریقہ ہے یقا, آخری سے پہلے زبر ہے, زیر ہے نا یہاں پہ, اب اس کو آپ کیا کر دو, زبر کر دو, تو کیا ہو جائے گا مضارع مجہول. یقابلو, اور مجہول کیا ہے یقابلو, یقابلو یفاعلو. بس فرق کس کا ہے, مضارع معلوم اور مضارع مجہول میں فرق کیسے ہوگا, عین کلمے سے ہوگا. مضارع معلوم کے عین کلمے پہ زیر ہوتی ہے اور مضارع مجہول کے عین کلمے پہ زبر ہوتی ہے. آگے ہے پھر وہی مصدر لگا دیں گے جو سیم مصدر ہے مقابلتن, مقابلتن. اور پھر اس کے بعد فضا کا, جو اس میں مفعول سے پہلے ہم لگاتے ہیں, فضا کا مقابلن. آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مفعول کیسے بناتے ہیں, آسان ترین طریقہ ہے کہ مفاعل اور اسی کے عین کلمے کے اندر جب چینجنگ کرتے ہیں تو وہ اس میں مفعول بن جاتا ہے مقابل. آپ نے پیچھے بھی دیکھا وہ تھا مصرف, اور مفعول کیا تھا اس میں مفعول کیا تھا مصرف. اس میں فاعل کیا تھا پہلے باب کے اندر مکرم, اور اس میں مفعول کیا تھا مکرم. تو بس ایک اعراب کا زبر اور زیر کے فرق سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول بن جاتا ہے. یعنی اگر آپ اس میں غور کریں, یہاں تک جب آپ کے پاس یہ صورت مکمل ہو گئی, اب بہت ہی آسان ہے آگے لم والی گردان بنانا, کیونکہ آپ کو لم کے بارے میں بار بار بتا چکے ہیں کہ مضارع معلوم پر لم لگاؤ, مضارع مجہول پر لم لگاؤ, اور کیا کرنی ہے تبدیلیاں وہ بتا چکا ہوں کہ جزم دینی ہے, نون گرا دینے ہیں, دو نون نہیں گرانے, تو وہ بن جائے گی آپ کے پاس نفی جہت کی گردان. اب لم یقابل, لم یقابل, آگے لا لگانا ہے لا یقابلو, کیونکہ لا نفی کا ہے, اس میں کوئی تبدیلی لفظی نہیں ہوتی. لا یقابلو لا یقابلو.
کوئی تبدیلی نہیں. آگے لیں آپ کو پتہ ہے زبر دیتا ہے آخر کو, تو لن یقابلا, لن یقابلا, ٹھیک ہے, یعنی یہ زبر آ گئی. تو یہ آپ نے بس اسی مضارع کو سامنے رکھ کے جو چینجنگیں آپ کو میں نے ثلاثی مجرد کی صرف بہائی پڑھاتے ہوئے لم, لا, لئی کی گردان میں تفصیل بتائی تھی, وہی تفصیل یہاں پر بالکل استعمال ہوتی ہے. یہ تو صرف ہم پہلا سیگا لے رہے ہیں نا, اگر آپ پوری گردان بنانا چاہیں تو آپ بنائیں گے. آپ کو میں نے کہا بھی ہے کہ آپ اس صرف صغیر کے ہر لفظ کی پوری گردان بھی ایک بار ضرور بنایا کریں, صرف کبیر لازمی بنایا کریں, کیونکہ اب ہم نے صرف صغیریں پڑھنی ہیں. لیکن آپ خود محنت کر کے صرف کبیر ہر لفظ کی ہر لفظ یعنی ماضی معلوم ہے تو اس کی پوری صرف کبیر بنائیں. قابلا, قابلا, قابلو, قابلت, قابلتا, قابلنا, قابلتا, قابلتما, قابلتم, قابلتی, قابلتما, قابلتن, قابلتو, قابلنا. طریقہ وہی ہے جو آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں, ماضی کا, مضارع کا. جیسے جیسے میں نے وہاں بتایا تھا ویسے ویسے یہاں کرنا ہے. صرف جو ہے حروف کی تعداد مختلف ہے اور اعراب تھوڑا سا مختلف ہے, بس اسی چیز کو مد نظر رکھنا ہے. باقی طریقہ کار وہی چل رہا ہے. تھوڑی بہت جو چینجنگیں ہیں, تبدیلیاں ہیں, وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں کہ کس تھوڑا سا مجرد کے اسم فاعل اور مزید فی کے اسم فاعل میں فرق تھا, اسم مفعول میں فرق تھا, تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. مصدر میں فرق ہوتا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں. اعراب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں. باقی ماضی کا اور مضارع کا طریقہ وہی چلتا ہے. یقابلو, یقابلان, یقابلون, تقابلو, تقابلان, یقابلنا, تقابلو, تقابلان, تقابلون, تقابلین, تقابلان, تقابلنا, اقابلو, نقابلو. بس سیم دیکھیں وہی طریقہ ہے جس طرح آپ پڑھتے تھے یضربو, یضربان, یضربون. اعراب یہاں مختلف ہے, وہاں اعراب تھوڑا سا, باقی طریقہ وہی ہے. الف نون, واو نون, پھر ہم نے تا لگائی, پھر الف نون لگایا, پھر نون خالی لگائی, پھر اس طریقے سے وہی طریقہ کار یہاں پر بھی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. باقی اسی طریقے سے آگے جو اس میں فاعل ہے مقابلن, مقابلان, مقابلون, مقابلتن, مقابلتان, مقابلاتن. یہاں بس 6 سیغوں والی آپ گردان اس میں فاعل کی پڑھیں گے. یہاں پر آپ اس میں فاعل کی 6 سیغوں والی گردان پڑھ لیں, بس اتنا ہی کافی ہے. تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے ایک جو ہے اپنا لیں تک ساری گردان مکمل ہو گئی. اب امر بنانے کا طریقہ میں آپ کو جس طرح پیچھے بتا چکا ہوں, بار بار ہم ریپیٹ کر چکے ہیں کہ امر بھی مضارع سے بنتا ہے, اور حاضر کے سیغے حاضر سے بنتے ہیں, مضارع حاضر کے سیغوں سے, اور غیب کے سیغے مضارع غیب سے, اور امر مجہول مضارع مجہول سے بنتا ہے, حاضر کے حاضر سے, غیب کے غیب سے. وہ طریقہ کار آپ کو بار بار میں بتا چکا ہوں. اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ایک بار سمجھ لیا تو پھر دوبارہ آپ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں رہے گی. اس لیے میں آپ کو پیچھے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگلی بات آپ کو تب سمجھ آئے گی جب پچھلی بات آپ کور کر چکے ہوں گے, یا اگلی میں آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی جب آپ پچھلی باتوں کو اچھے طریقے سے ریپیٹ کر چکے ہوں گے, پڑھ چکے ہوں گے, سمجھ چکے ہوں گے, تو آگے بہت آسانی ہوتی جائے گی. اب امر بناتے ہیں تو امر ہمارے پاس کیا آئے گا, تمہارے پاس تو قابلو تھا, تو قابلو. تو اب کیا کرنا ہے, تعارف مضارع کو ہم نے ڈیلیٹ کیا. اب یہاں حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ قاف پہلے سے متحرک پڑا ہے, ہمارے پاس حرکت موجود ہے, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب صرف یہ اتنا ہو جائے گا کہ آخر کو جزم دے دیں گے, تو کیا بن گیا, قابل. اب یہ ہمارے پاس امر آ گیا. کیا آ گیا بھائی, قابل. یہ امر ہے قابل, فاعل, یہ اس کا امر ہمیشہ اس وزن پہ آتا ہے, قابل. اب مجہول کیا آئے گا, لے تو قابل, لے جو قابل, لے جو قابل. اب دیکھیں, قابل لتقابل, لیقابل لیقابل, فاعل لتفاعل, لیفاعل لیفاعل. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے, وہی طریقہ ہے جو آپ کو میں پیچھے بتا چکا ہوں. پھر اس کے بعد جو دیکھیں, اگر غور کریں تو اس کے بعد جو ہے نہیں کی گردان ہوتی ہے. نہیں آپ کو پتہ ہے وہ بھی مضارع ہی سے بنتا ہے, صرف لا لگانا ہے اور جزم دینی ہے. حاضر کے سیغے حاضر سے, اب پہلے حاضر کے بناتے ہیں, تو لا تقابل, لا تقابل, لا یقابل, لا یقابل. یہ ہمارے پاس یہاں تک گردان صرف صغیر جو ہے باب مفاعلہ کی مکمل ہو چکی ہے. تو یہ آپ دیکھیں, فاعل یفاعل مفاعلۃ فہو مفاعل,
فُعِلَ يُفَعَّلُ مُفَاعَلَةً فَذَاكَ مُفَاعَلٌ لم يفاعل لم يفاعل لا يفاعل لا يفاعل لن يفاعل لن يفاعل امر کیا آئے گا فاعل لتفاعل لیفاعل لیفاعل لا تفاعل لا تفاعل لا يفاعل لا يفاعل. یہ میں نے آپ کو وزن بھی اس کا پڑھ کے سنا دیا ہے. جب بھی باب مفاعلہ آئے گا وہ ہمیشہ اسی وزن پر آئے گا, اسی طریقے سے اس کی صرف صغیر آئے گی, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ساری جب بھی گردانیں باب مفاعلہ کی, اس طرح میں نے ابھی ایک مثال آپ کو ناظرہ سے بنا کے دکھائی تھی, اسی کو آپ اس پہ پڑھیں. ناظرہ یناظر مناظرۃ فہو مناظر, نوذرہ یناظر مناظرۃ فذاک مناظر, لم یناظر لم یناظر لا یناظر لا یناظر لن یناظر لن یناظر, ناظر لیناظر لتناظر لیناظر لیناظر لا تناظر لا تناظر لا یناظر لا یناظر. کوئی بھی لفظ ہے اسے آپ بناتے جائیں تو یہ آپ کے سامنے پوری باب مفاعلہ بن جائے گی. میں آپ کو کچھ لفظ دینے لگا ہوں, آپ ان لفظوں سے اس باب کی پوری صرف صغیر بنائیں. آپ یہ مشق ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے اپنے اندر بھی صلاحیت پیدا ہو جائے, آپ کو معلوم ہو جائے کہ مجھے یہ سبق سمجھ آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا. جب آپ مشق اپنے بل بوتے پہ درست کر لیتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ چکا ہے. اور اگر آپ مشق حل نہیں کر سکتے تو سمجھیں کہ یہ ابھی آپ کو سبق سمجھ نہیں آتا, پھر آپ کو دوبارہ سننے کی ضرورت ہے, تیسری بار, چوتھی بار, پانچویں بار, حتیٰ کہ جب تک آپ مشق خود اپنی بل بوتے پہ حل نہیں کر لیتے اتنے تک آپ کو یہ لیکچر بار بار سننے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں, آپ نے لفظوں سے جو ہے جو باب مفاعلہ کو پہ بنانا ہے. مثلا آپ کے پاس ایک لفظ ہے کاف لام میم, کاف لام میم, اس سے آپ نے یہ بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے جیم دال لام, جیم دال لام. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے عین میم لام, عین میم لام. ٹھیک ہے جی. اس سے مصدر ساری گردان پوری صرف صغیر بنانی ہے. جس طریقے سے میں نے بتایا سیم وہی طریقہ ہے, صرف آپ نے یہ فا عین لام کے مقابلے میں جو حروف ہیں یہ آپ کے پاس مختلف ہیں, انہی کو آپ نے مختلف کرنا ہے, باقی وہی طریقہ ہوگا. عین میم لام. اچھا, اس طریقے سے آپ کے پاس ایک لفظ ہے شین ہا دال, شین ہا دال. تو آپ ان چار میں نے آپ کو دے دیے ہیں, ان چاروں سے اگر آپ نے صرف صغیر بنا لی تو انشاءاللہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ باب بنانا آ چکا ہے. اور یہ بھی کوشش کریں کہ ہر لفظ کی صرف کبیر بھی بنائیں. اگر لکھ نہیں سکتے تو کم از کم زبان سے دہرا لیں, اور اس میں اگر کوئی غلطی آ رہی ہو تو پھر آپ صرف بھائی کے جو صرف کبیر کے لیکچر ہیں ان کو ضرور دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو اس کے اندر کسی قسم کو مشکل پیش نہ آئے. اور پھر اگر میں ایک چیز کی آپ کی توجہ دلاؤں, یہ جو باب ہیں ان کے جو مصدر میں نے ابھی بتایا آپ کو, چاہے پچھلا باب تھا افعال یب تفعیل تھا یا یہ مفاعلہ ہے, اگر آپ اردو زبان کے اندر بھی غور کریں تو آپ کو یہ الفاظ اردو زبان میں روزمرہ استعمال کے اندر بھی ملیں گے. آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کی نظر جائے گی, تو آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو اس کے الفاظ ضرور مل جائیں گے. آپ مشق کریں اور واٹس اپ نمبر پہ اور اپنے گروپس میں جو پڑھ رہے ہیں تو وہ گروپ لیڈر کو اور گروپس کے اندر بھیجیں اپنی مشق, اور جو دیگر یہاں پر پڑھ رہے ہیں یوٹیوب کے اندر وہ اپنے کومنٹس باکس کے اندر یا واٹس اپ نمبر پہ اپنی مشق ارسال کریں. انشاءاللہ آپ کی تصحیح کرائی جائے گی اور انشاءاللہ آپ اس کی بنیاد پر آگے مزید انشاءاللہ بڑھ سکیں گے. والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.